الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ بروج مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 21 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 84 ہے اور نزولی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 27 ہے. اس صورت کی ابتدا میں بھی والسماء ذات البروج کے الفاظ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کو گواہ بنایا ہے. تو اسی سے اس صورت کا نام جو ہے سورہ بروج لیا گیا ہے. یہ بھی مکی دور کے ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے. فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہاں پر یوم الموعود سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد یہاں پر جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر. اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا کہ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا. اس نوجوان نے جو شاہی خرچے کے اوپر جس کی تربیت ہوئی تھی، پروان چڑھا تھا، وہ مسلمان ہو گیا. بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا. اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان تک قربان کر دی. اس کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی جو رعیت تھی وہ مسلمان ہو گئی. تو بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی اور اعلان کر دیا کہ جو ایمان سے منحرف نہیں ہوگا تو اسے اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. لوگ آگ کے اندر پھینکے جاتے رہے اور مرتے گئے، مگر ایمان سے کوئی بھی دستبردار نہیں ہوا. قرآن کریم نے ان کی اس بے مثال قربانی اور دین کے اوپر ثابت قدمی کو سراتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا اقتدار اور دنیا کا غلبہ یہ عارضی ہے اور اس پر کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے. اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدمی کے اندر ہے. اس صورت کی ابتدا میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 3 قسمیں کھائی ہیں اور اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، تو صحیح مسلم میں جو خندق والا واقعہ ہے اس کی بارے میں لکھا ہے کہ خیمیر کے بادشاہوں میں سے ایک آخری بادشاہ جس کا نام ذو نواس تھا اور یہ یہودی تھا اور جو شرک کے اندر مبتلا تھا، اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر کے زندہ جلا دیا تھا کہ جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دیکھتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر جو ہے اس کی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے آپ مہذب دنیا کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں اور ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے اوپر انہیں بڑا ناز ہے، یہ ان اصحاب الاخدود سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ آج خطرناک بموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے۔ خطرناک قسم کے بم جو ہے آج کافر قوتیں استعمال کرتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے شہر جو ہے وہ جل کر کے راکھ کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر جو کچھ ہوا، یہ اصحاب الاخدود کی اس آگ سے کم نہ تھا۔ اور پھر ہمارے سامنے افغانستان کی، عراق کی، لیبیا کی اور اس طرح دیگر جو ممالک ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے بموں کے ذریعے سے شہروں کے شہر جو ہے تباہ کر دیے گئے اور لاکھوں انسانوں کو بموں کی اس آگ کے اندر جو ہے جلا دیا گیا، جو اس آگ سے کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی کہ جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوان اور بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو بنایا گیا۔ فلسطین کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور کتنے عرصے سے مسلسل یہ آگ جو ہے مسلمانوں کے اوپر برسائی جا رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر کوئی کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے ذو نواس بادشاہ نے 20,000 افراد کو جو ہے زندہ جلا دیا۔ آج کی دور کے اندر بھی وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے جو ذو نواس نے اس وقت کیا تھا۔ اس صورت میں مقصود یہ بتانا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عبادت گزار بندوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ظلم و ستم کا ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، تو آخر کار وہ ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اس لیے تاریخی شہادت کے طور پر فرعون اور اس کے لشکر اور قوم سمود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر، مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر مظالم ڈھائے اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی، تو فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت کے اندر لے لیتا ہے تو پھر کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور فرعون کا انجام اور فرعون کا جو دعویٰ تھا نہ ربکم الاعلیٰ،
اس کو اس کی دلیل اور گواہی کے طور پر جو ہے وہ قرآن کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے پیش فرمایا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔